ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے آپ نے قرآن پاک سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے زندگی کے سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلانا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ناممکن کو ممکن بنانا یہ میں نے نہیں بنانا، آپ نے نہیں بنانا، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات نے بنانا ہے، یہ اس ذات نے بنانا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے۔ یہ آپ کے ناممکن کو ممکن کام میں اس نے تبدیل کرنا ہے جس نے ایک ہی دریا میں سے حضرت موسیٰ اور لشکر موسیٰ کو آگے نکال دیا تھا اور فرعون اور لشکر فرعون کو اسی دریا میں اسی پانی میں غرق کر دیا تھا۔ یہ ناممکن کو ممکن اس ذات نے بنانا ہے کہ لوگوں نے مل جل کے بہت وقت لگا کے لکڑیاں بالن ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلا کے وقت کے خلیل کو آگ میں پھینکا تھا، اور وقت کے خلیل کے لیے رب کائنات نے سلام قولا من رب الرحیم والی ذات نے کیا کیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، کہ آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ یہ ناممکن کو ممکن اس ذات نے کرنا ہے کہ باپ بھی چاہتا ہے گلے پہ چھری چلے، بیٹا بھی چاہتا ہے کہ گلے پہ چھری چلے، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے چلانی ہے وہ اپنا زور لگا رہا ہے، جس نے چلوانی ہے اس کی آنکھیں بند پڑی ہیں۔ لیکن اگر حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو لوہے کو کاٹنے کی طاقت جو دی ہوئی ہے یہ اللہ نے دی ہے، اور اس وقت اللہ نے دو نبیوں کے ہاتھوں سے ان کے پاس سے چھری سے کاٹنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ واپس چھین لی تھی، آگ سے جلانے کی طاقت واپس چھین لی تھی۔ یہ کام بھی اسی ذات نے کیے ہیں، اور میری اور آپ کی ناممکن پریشانی کو ممکن کر کے، آسان کر کے، ختم کر کے مجھے اور آپ کو سکون، راحت اور چین عطا فرمائیں گے۔ یہ اس ذات کا کام ہے، میرا یا آپ کا کام نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے اس ذات سے رابطہ کرنا اور اس ذات کو اپنے حق میں منوانا اور اپنی فریاد رسی اس کے سامنے کرنا۔ فریاد کر دینا ہمارا کام ہے اور آگے رزلٹ دینا یہ اس کا کام ہے۔ آج آپ کے سامنے جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسا مایا ناز عمل پیش کیا جا رہا ہے، میرا اپنا بھی آزمایا ہوا عمل ہے، اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہ عمل بتلایا۔ کوئی دو چاند لوگوں کو اگر فائدہ نہیں بھی ہوا تو اس کا بھی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوا۔ جب بھی آپ کوئی بھی روحانی عمل کریں، وظیفہ کریں، تو چند چیزوں کا ان میں ہونا ضروری ہے۔ رزق حلال ہو، تقویٰ ہو، توکل ہو، یہ تین چیزیں ہوں۔ تقویٰ توکل کی بنا پہ آپ اگر عمل کرتے ہیں، اور دو چیزیں اور، صدق کے دل سے عمل کا کرنا اور یقین کامل سے کرنا، ان چار پانچ چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو زندگی بھر آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگر ان چند چیزوں سے ہٹ کے آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ مولوی صاحب، قاری صاحب آپ نے عمل بتلایا تھا لیکن اس نے فائدہ نہیں دیا۔ جب ڈھیروں لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، چھوڑیں، آپ ڈھیروں لوگوں کو بھی چھوڑیں، میں جب اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات سے فائدہ ہوا ہے، مجھے اس آیت سے بینیفٹ حاصل ہوا ہے، مجھے اس عمل سے اللہ پاک نے کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائی ہے، تو آپ بھی اس عمل کے ذریعے سے اللہ سے کامیابی اور سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل ضرور پریس کیجئے گا۔ اگر آپ کوئی وظیفہ یا روحانی نورانی اسلامی عمل چاہتی ہوں، یا استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں تو کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجئے گا۔ بات کرتے ہیں کہ یہ آیت آپ نے کس طرح سے کر کے پڑھنی ہے۔ آپ نے 41 دن تک یا عزیز یا ودود ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت پڑھنی، اس کے ساتھ آپ نے دو اللہ کے نام لگا دینے ہیں، یا عزیز یا ودود۔ 41 دن تک آپ نے یہ 101 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام چند دنوں کے اندر اندر ہو جائے گا، اور ناممکن کام کو اللہ پاک ممکن ایسے کریں گے وہ میری اور آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا۔